من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب۔ آج 5 اکتوبر 2025 اتوار کا دن۔ آج کے دن کی خاصیت عمران خان کی ڈیٹ آف برتھ اور عمران خان کی برتھ ڈے کا دن، تو ہر اس شخص کی طرف سے جو عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے، جو عمران خان کو عزیز جانتا ہے، جو عمران خان کو پاکستان کا لیڈر اور رہنما سمجھتا ہے، ہر اس شخص کی طرف سے عمران خان کو سالگرہ مبارک ہو۔ اور بات آج میں یہ کروں گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے 1947 سے آج تک تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی پالیسی عوام کے مفاد میں نہیں بن پاتی۔ پاکستان میں جتنے بھی ادارے حکومت کی مشینری کو چلانے کے لیے معاون ہیں، وہ ادارے بھی آئین اور قانون کے مطابق یا شریعت اور دین قرآن اور سنت کے مطابق آزادانہ طور پر رائے نہیں دیتے، بلکہ کسی نہ کسی پریشر میں جو ہے وہ اس طبقے کی زبان بولتے ہیں جو پاکستان کا نظام برسوں سے چلا رہا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں کہ ان کے اکثر ججز انصاف کرتے ہوئے بے بس محسوس ہوتے ہیں، بلکہ نظر آتے ہیں۔ ان کے فیصلے بول رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دانستہ آئین، قانون اور کورٹ پروسیجر کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں انصاف عام آدمی کو نہیں مل رہا۔ جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایسا کریں گے تو نیچے کی لوئر جوڈیشری کوشش کے باوجود بھی انصاف مہیا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پریشر جو ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے معزز ججز کو کام کرنے سے روکتا ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق کام کرواتا ہے ان سے، وہ پریشر کے نیچے لوئر جوڈیشری کو بھی مفلوج کر دیتا ہے، اور اس سے عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا اور پریکٹسنگ ایڈوکیٹ متاثر ہوتا ہے۔ کچھ چہروں کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، لیکن عام پریکٹسنگ ایڈوکیٹ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تو بہت سارے کیسز ابھی حال ہی میں گزشتہ کئی سالوں میں، اور یہ معاملہ تقریباً ہر حکومت میں ہوتا ہے، لیکن اب بہت کھل گیا ہے۔ میں کسی بھی حکومت کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، لیکن اس وقت یہ نظام ہے انصاف کا، یہ عریاں ہو گیا ہے کہ آئین اور قانون کو جو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہماری علماء کی کونسل دیکھ لیں، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کہنے کو تو اس میں علماء، مفتیان اور علامہ حضرات جو ہیں اس کے ممبر ہیں، لیکن حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بھی دین کی تشریح قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنے سے قاصر ہے، بلکہ وہ کسی ماورائی طاقت کے تابع اپنی سیٹوں کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوفناک جو ہے نظام ہے جو پاکستان کو مفلوج کیے ہوئے، جس میں عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنائے جاتے، کوئی پالیسی عوام کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ ارباب اقتدار اور اس قسم کے اداروں کے ممبرز اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں اور بڑی بڑی مراعات لے کر اپنی کرسیوں کو بچا رہے ہیں، اور اس غیر یعنی جس کو ان سین طاقت کہتے ہیں، جو اس ملک کے نظام کو چلا رہی ہے، اس کے اشاروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، جس سے پاکستان دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ کے میڈیا پر آ کر یہ دکھا دینا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب عام آدمی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا، جب ایک آدمی کی کمائی اس کے 2-4 بچوں کو نہیں پال سکتی، جب حالات اس قدر خراب ہو جائیں، جب مکان کا کرایہ، بجلی کا بل اور کچن کا خرچہ پورا کرنا اور بچوں کی تعلیم کا نظام پورا کرنا ایک مرد کے لیے ناممکن ہو جائے جو کہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتا ہو، تو پھر اس ملک میں ترقی اور خوشحالی صرف باتوں کی حد تک رہتی ہے۔ جس ملک کے علماء
اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھ کر کسی کے اشاروں پر کبھی کسی پر کوئی فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کوئی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حال ہی میں انجینئر جو مرزا صاحب ہیں ان پر ایک عجیب و غریب فتویٰ لگا دیا کہ جی انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ کس کی زبان بولی جا رہی ہے؟ کہاں انہوں نے توہین رسالت کی ہے؟ اور کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسرے فلسفر کی بات کو کوڈ کرنا جو ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا کہ فلانے صاحب نے یہ کہا ہے، یہ کب سے توہین رسالت ہونے لگ گیا یا یہ کب سے توہین مذہب ہونے لگ گیا؟ تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہماری جو ہے وہ چمچہ گیری میں مصروف ہے، ہماری سپیریئر جوڈیشری چمچہ گیری میں مصروف ہے، ہماری بیوروکریسی چمچہ گیری میں مصروف ہے، ہماری پارلیمنٹ چمچہ گیری میں مصروف ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے سینٹ ہو، تو اور اسی طرح ہماری ایگزیکٹو وہ بھی چمچہ گیری میں مصروف ہے۔ تو اس بات پر دھیان دیں، اگر ہم پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چمچہ گیری سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں عدالتوں میں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، چاہے وہ فیصلے کسی کے بھی خلاف جائیں، اور اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوں گے، چاہے اس فیصلے سے کسی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اور اکثر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز بھی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے کسی کی زبان بول رہے ہیں، بیوروکریسی بھی اپنی ترقی حاصل کرنے اور پوسٹ بچانے اور مال کمانے کے لیے کسی کی زبان بول رہی ہے، ٹیکنوکریٹس بھی یہی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی یہی کر رہی ہے، کیبنٹ بھی یہی کر رہی ہے، ایگزیکٹو بھی یہی کر رہا ہے، علماء اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہی کر رہی ہے۔ تو یہ عوام کہاں جائے؟ یہ 24 کروڑ عوام کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ لاوا پھٹ جائے۔ یہ میرے پاکستان کے لیے جو ہے وہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ پاکستان قیامت تک کے لیے قائم ہوا ہے، قیامت تک رہنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور پاکستان نے آگے لیڈ کرنا ہے، تو ان حالات میں یہ ملک لیڈ نہیں کر سکتا جب تک 24 کروڑ عوام کی آواز اس نظام کو نہیں ساتھ دے گی، اس نظام کا ساتھ نہیں دے گی، تو یہ نظام ترقی نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہ ماورائی قوت، وہ انسین پاور جو اس ملک کو چلا رہا ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان اداروں کو آزاد کریں، ان اداروں کو آئین، قانون، شریعت، قرآن، سنت کی روشنی میں کام کرنے دیں، ان اداروں کو رولز کے مطابق چلنے دیں۔ اس سے آپ کی بھی عزت بڑھے گی، ملک کا بھی وقار بڑھے گا، ملک خوشحال ہوگا، عوام میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی، لوگوں کو نظام پر لوگوں کا بھروسہ نظام پر قائم ہوگا، جس سے ملک ترقی کرے گا۔ کیونکہ یہ پاکستان بہرحال یہ 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ پاکستان چند افراد کا ملک نہیں ہے۔ ہم اور آپ جتنا جلدی اس بات کو سمجھ جائیں یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ اس بات کو شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر گھر تک، ہر کان تک، ہر دل تک پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔